صحابہ کرام کیسی کیسی کیفیات گزری ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی، 1 ہفتہ گزر گیا فاقے سے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ آخر میں ایک صحابی سے جب برداشت نہیں ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، اور اپنا دامن اوپر اٹھایا کرتا تو پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں جب فاقے ہوتے تھے تو پیٹ پہ پتھر مان لیتے تھے صحابہ، وہ پیٹ جب دبا رہتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کچھ ہے پیٹ میں بھی۔ جب اس صحابی نے یہ دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن مبارک اٹھا کر دکھایا، اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو بلاؤ، لا کر بکریاں ذبح کر کے ان کو کھلائے، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام بہت مالدار تھے، یا ابو بکر صدیق کو بلاؤ۔ نہیں، اللہ کی طرف رخ ان کا موڑ دیا، رخ موڑ دیا، اور کیا دعا دی؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کے عیش کے، اے اللہ تو مکے والوں کی، مدینے والوں کی مغفرت فرما دے۔ بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے جملے کا نکلنا تھا کہ صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہے۔ پھر سب کے سب خندق کھودنے میں لگ گئے، اور بیک زبان سب کے منہ سے یہ جملہ جاری ہوا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک جسم میں جان رہے گی، آخری سانس تک ہم جہاد میں حصہ لیتے رہیں۔ اب صحابہ کرام جنت کی تمام نعمتیں ان کے سامنے مستحضر ہو گئی، ان کو نظر آنے لگی۔ جب جنت کی نعمتیں نظر آ گئی تو ساری بھوک ختم ہو گئی، ساری بھوک ختم ہو گئی، پھر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے توحید کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نہیں اعلان کروایا کہ فلاں فلاں تاجروں کو بلاؤ، ان سے کہو کہ لا کر یہ کر، نہیں، جنت کا نظارہ، جنت دکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنا تو صحابہ نے گویا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اس کا ہے۔ آدمی سفر کرتا ہے یہاں سے لاہور یا پشاور کا، تھکن سے چور ہوتا ہے بالکل۔ ٹرین کے سفر بھی ماشاءاللہ یہاں کا سبحان اللہ عجیب ہوتا ہے، کبھی 6 گھنٹے لیٹ ہے، کبھی 10 گھنٹے لیٹ ہے، کبھی 12 گھنٹے لیٹ ہے۔ پھر راستے میں جگہ جگہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب جب گھر کے قریب پہنچتا ہے تو تھکن سے چور ہوتا ہے، لیکن جب گھر نظر آتا ہے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے بس ابھی جاتے ہی گرم پانی کا تصور، ابھی غسل کروں گا، اور غسل کر کے پھر فوراً جناب دودھ پتی کی چائے بنوا کے پیوں گا، جبکہ راستے میں خالی گرم پانی ہے، اس کے اندر بھی سکرین ملا ہوا اور مٹی بھی مکس ہوتی ہے، لیکن وہ بھی لے لیتا ہے کہ چلو مسافر ہوں، یہ دن بھی گزر جائیں گے، تو 1-2 گھونٹ سے کلی کر لیتا ہے تاکہ منہ صاف ہو جائے جراثیم سے، اور اس کے بعد 1-2 گھونٹ پی لیتا ہے تاکہ معدہ گرم ہو جائے، اس کے بعد اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے اس کو، کہ گھر پہ جا کر ہر چیز کا انتظام موجود ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں کو جنت پر یقین ہے وہ بھی پریشان نہیں ہوتے، کہتے دنیا کا قیام تو عارضی ہے، چند دن کا قیام ہے، اس کے بعد جنت میں جانا ہے، وہاں ہر نعمت اللہ نے ہمارے لیے تیار کی، ہر نعمت اللہ نے ہمارے لیے تیار رکھی ہوئی ہے، وہاں پہنچ کر ساری تکالیف ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں تو ہر انسان خوشی کے وقت ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کھلکھلاتا ہے، لیکن وہی انسان جب اس کو غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو وہی انسان روتا بھی ہے، بلبلاتا بھی ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہنسنے والوں کو الگ فرما دیں گے، رونے والوں کو الگ فرما دیں گے۔ ہنسنے والے پھر ہمیشہ ہمیشہ ہنستے رہیں گے، اگر وہ تصور میں لانا چاہیں کہ رویا کیسے جاتا ہے تو ان کے تصور میں بھی نہیں آئے گا، اور رونے والے ہمیشہ ہمیشہ روتے ہی رہیں گے،
وہ اگر تصور بھی کرنا چاہیں کہ ہنسی کس چیز کا نام ہے تو ان کو ہنسی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہنسنے والوں میں شامل فرمائے، چونکہ جنت میں جانے والے ہمیشہ ہنستے ہی رہیں گے. جنت میں جانے والے ہمیشہ ہنستے ہی رہیں گے. ان کو رونا کبھی کتنا بھی کوشش کریں ان کو رونا اس کا خیال بھی نہیں آئے گا. اور جہنم میں جانے والے ہمیشہ روتے ہی رہیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے والوں میں قافلے میں شامل فرما دے.